जी, जी, मैं फिर से आ गई एपिसोड 4 के साथ पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन। एक मज़ेदार सी एपिसोड। भई आप लोग जाग जाएँ, आप कब तक सोए रहेंगे? व्यूज़ दिया करें, लाइक कमेंट्स किया करें ताकि मुझे भी मज़ा आए लिखने में। तो आज की एपिसोड बहुत ही मज़े की है और दोनों जो हीरोज़ हैं आजकल उनका टाकरा है। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, लेट्स स्टार्ट। वो वापस नहीं आई, शाम होने वाली है। ईसा ने किचन बहुत अच्छे से साफ किया था, यहाँ तक कि इसने जिंदगी में पहली बार बर्तन तक धो डाले। शाजी भी बस घर निकलने ही वाली थी जब ईसा के बेकरार होते इस्तफसार पर रुकी। एक्चुअली बाजी की शाम में मंगनी हो रही है तो शायद तभी अम्मा बाबा ने रोक लिया हो। मैं भी बस जा रही हूँ, आप यहीं रुकेंगे या घर है आपके पास भाई? शाजी को रोशाने ने हास मैसेज भेजा था कि वो ईसा से घर का लाजमी पूछे, और अगर घर नहीं तो इसे फिशी डोना के रेस्ट हाउस में रुकने का कहे। ईसा के चेहरे पर मंगनी का हवाला एक अजियत सी समेट लाया। मंगनी किससे हो रही है, कुछ बता सकती हो? अपनी मजबूत आवाज की लड़खड़ाहट पर काबू पाए ईसा ने सवाल किया। मत पूछे भाई, एक भेड़िए जैसी आंखों वाला आदमी आया था कल लंच के टाइम पर, लंच नहीं किया था। यहाँ बाजी से थोड़ी बहस की और पीछे ही पड़ गया। हम सब सुबह जागे तो ना बिजली थी ना गैस। आज कस्टमर्स भी सुबह कम थे। इसने ये सब करके बाजी का हाथ मांगा और अम्मी बाबा ने डर कर फौरन हाँ कर दी। शाजी ने मासूमियत और उदासी से ये सब कहा, पर फिर अपने ही मुंह पर हाथ रख गई कि ये सब एक अजनबी को क्यों बता दिया। उफ, मैं भी कितनी पागल हूँ। प्लीज ईसा भाई, बाजी को मत बताइएगा। मैंने आपको बताया, वो आज पहले ही बहुत हर्ट थी। पता नहीं किस दिल से इस बदतमीज से मंगनी करने को तैयार हुई। अच्छा रेहान भाई आपको चाबी दे देंगे, आप एक रूम यूज कर सकते हैं, अब मैं जाती हूँ। शाजी ने बड़बड़ाहट में मुकाबिल की आंखों में तैरती तकलीफ ना देखी और वहां से चली गई, जबकि ईसा के मजबूत हाथ ने काउंटर की स्लीप पर अपनी गिरफ्त जमाते गहरी सांस खींची थी। भेड़िए जैसी आंखों वाला, किसने जुर्रत की ऐसी? ईसा ने भी वहां आते वेटर को आने का बताया और तेजी से फिशी डोना से निकला। 2-3 मिनट के फासले पर रुक कर इसने सड़क के आर पार देखा और एक बिल्डिंग में घुसा। उसके पहले अपार्टमेंट में दाखिल होते ही अटैच वाशरूम पहुंचकर पहले अपनी आंखों पर चढ़े दोनों लेंस उतारे और चेहरे का सारा मेकअप भी निकाल दिया, जिससे वो अपनी 32 साल उम्र बहुत महारत से 50 करने में कामयाब था। पारस ईसा मुगलानी अपने असल में वापस लौटा तो नीली आंखों के किनारे सुर्ख हो गए थे। पता नहीं आर्टिफिशियल लेंस से या फिर दिल से उठते धुएं ने ये कहर ढाया था। वो फोन पर किसी को कॉल मिलाने ही लगा जब स्क्रीन पर मोहनी लिखा नजर आया। पारस इस वक्त इससे बात ना कर सकता था, तभी कॉल के बंद होने का वेट किया और फौरन ही दूसरी मतलूबा कॉल मिलाई। जी सर। मुकाबिल वही आदमी जिसने फिशी डोना के बाहर 2 माह फूल बाकायदगी से रखे थे अपने फ्लैट से बाहर निकला। उठाओ उस भेड़िए जैसी आंखों वाले को। कल वो फिशी डोना में लंच करने आया था पर किए बिना गया। अपनी बात मुकम्मल करते पारस ने फोन मैट्रेस की जानिब फेंका और हुड चेंज करके ब्लैक मुकम्मल शर्ट पैंट शूज, यहाँ तक के ब्लैक मास्क एंड कैप भी ब्लैक पहनी, जबकि हाथों में पकड़े ट्राउजर शर्ट को देखते फारिस की आंखों में किसी बहुत खास की याद उतर आई। इसमें वाकई आपकी खुशबू है फारिस सुल्तान। आपकी बेटी आपकी तरह बिल्कुल नहीं निकली। ये शिकवा है आपसे मुझे, सब याद आज से निकल गया। तुम याद रह गई, मेरा दुख समझती हो झलपरी? इस यूनिफॉर्म को एहतियात से मैट्रेस के सराहने रखे पारस ने एक बार फिर आती मोहनी की काल पर लब भेजे, क्योंकि जब वो जल परी का सोचता था इसे पास से हवा का गुजर भी तकलीफ देता था। मोहनी, वाई यू कॉलिंग मी बच्चा? मोहनी एक 16.5 साल की खूबसूरत और सुनहरे बालों वाली लड़की थी, नाइल की बेटी। जबकि मोहनी की माँ जिंदा न थी तो नाइल ने ही अकेले से पाला था। इसकी रोशन आंखें और फूल जैसे खिलते हुए चेहरे को देखकर किसे गुमान गुजर सकता था कि वो बीमार है? लेकिन ये सच था। साल के 8 माह मोहनी के हॉस्पिटल थैलेसीमिया वार्ड में गुजरते थे। पर वक्त खून न मिलने पर कई बार वो मरने के दहाने जाकर लौटी थी। खून के मोजी मर्स ने इसकी नाजुक जिस्मानी साख पर असर कर रखा था। नाइल और पारस जानते थे एक ना एक दिन इन तीनों को इस बीमारी के आगे हार माननी पड़ेगी। पर वो इन दोनों को इतनी प्यारी थी कि वो पिछले 15 सालों से उसकी मिलजुल कर जिंदगी उजालने पर लगे थे। पारस 17 साल का था जब नाइल, जो इससे उम्र में 5 साल बड़ा था, एक कैफे में हेल्प के बीच दोस्त बना। फिर ये दोस्ती जान सारी और यारी तक आ गई और अब पारस के लिए वो दो बहुत कीमती थे। क्योंकि मैं मिस कर रही हूँ, मुझसे मिले बिना क्यों गए पारस? वो अपने खूबसूरत से रूम में किताबें समेटती शिकवा कर रही थी, जबकि नाइल उसके लिए शेक बनाता तवज्जो वहीं दिए मुस्कुरा दिया। कॉल मी पारस अंकल मोहनी, पता है कितना बड़ा हूँ तुमसे, पूरे 15 साल। और बात सुनो, मिलकर कैसे आता? अगर तुम वार्ड में होती तो जा ना पाता और मेरा जाना जरूरी था। पारस ने इसे समझाने के साथ उसकी अहमियत भी बताई, पर उसके मामले में मोहनी बहुत जिद्दी थी।
اگر آپ کل مجھ سے ارجنٹ 2 گھنٹوں کے لیے واپس کیلیبریا ملنے نہ آئے تو بلڈ نہیں لگواؤں گی، چوائس آپ کے پاس ہے۔ موہنی کی ہچکی سنے نائل بھی کچن سے نکلا اور ہفکی سے موہنی کو گورتے فون چھینا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، یار تو فکر مت کر، بلڈ تو اس کے اچھے بھی لگوائیں گے۔ موہنی کو روتا چھوڑے نائل وہاں سے چلا گیا۔ تو اپنے کام دیکھ، خبردار پارس، تو ان خطرناک دنوں یہاں آیا، تجھے پتا ہے نا ایک ماہ ہر کوئی تجھے کتے کی طرح ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور پھر تو جو کر کے گیا ہے اس کے بعد بہتر ہے کچھ دن اس ملک اور شہر کا سوچے بھی مت۔ نائل نے روم میں آتے دروازہ بند کیا، پر پارس کا دل بے چین ہو چکا تھا۔ موہنی کی ضد بیجا نہیں، مجھے مل کر آنا چاہیے تھا، پلیز اسے ڈانٹنا مت نائل، میں آ کر تجھے بہت پیٹوں گا، تو نے اسے ذرا سا بھی اپسیٹ کیا۔ پارس کی چہیتی کے لیے وہ اتنا حساس ہے، یہ ہر بار جان کر نائل کو بڑی خوشی ملتی۔ یار وہ دن بدن بہت چڑچڑی ہو رہی ہے، ہر وقت تو اسے ملے یہ ممکن تو نہیں، اسے سمجھنا ہوگا، اور اس سبب میں اسے ڈانٹوں گا بھی اور ضرورت پڑی 2 لگا بھی دوں گا۔ بس تو یہ نمبر آف کر دے تاکہ موہنی تجھے کال نہ کر سکے، اور اپنی آزادی کے یہ 30 دن مزے سے انجوائے کر۔ نائل کے مشورے پر پارس نے روم کے کرٹن ہٹا کر دور پار ڈوبتے نارنجی سورج کو دیکھا۔ میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گا نائل، خبردار اگر چھوا بھی اسے، آرام سے ہینڈل کرے گا، وعدہ کر۔ پارس کے برہم ہونے پر نائل مسکرا دیا۔ اوکے میری جان، وعدہ، چل سی یو۔ نائل جانتا تھا یہ وقت پارس کا بہت قیمتی ہے، تبھی زیادہ نہ لیا۔ جیسے ہی کل موہنی کو بلڈ لگ گیا مجھے انفارم کرنا، پریشان رہوں گا، بائے۔ پارس کی تاکید پر نائل نے اسے بھرپور یقین دلایا، اور واپس باہر آیا تو موہنی کے آنسو دیکھے اپنے گورنے اور خفا ہونے پر پشیمان سا اس کے پاس ہی بیٹھا۔ اسے سال میں 30 دن کی ہی آزادی ملتی ہے موہنی، میرے بچے، میری بیٹی بالکل ضدی نہیں ہے، چلو رونا بند کرو، آؤ مزیدار سا کھانا بنایا ہے۔ نائل نے اسے بہلانا چاہا پر وہ ڈیڈ کا ہاتھ جھٹک گئی۔ نو، آئی نیڈ پارس۔ وہ روتی ہوئی اٹھ کر بھاگ گئی، جبکہ نائل نے مایوس سی پریشان شکل بنائے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ روشانے کی منگنی کے لیے عائشہ نے پورا گھر سجا دیا تھا، کچھ ہی دیر میں وہ اور ابراہیم آنے والے تھے۔ یہاں ان کا کوئی رشتہ دار یا دوست نہیں تھا، تبھی بس وہی 2 تھے۔ روشانے نے آج بھی سمپل ہاف وائٹ لیئرڈ فراک ڈریس چوز کی اور حجاب پہننے ہی لگی جب عائشہ نے اسے چھین لیا۔ میرا پتر آج رہنے دے، اس کے ساتھ کا دوپٹہ ہی لے لینا۔ عائشہ امی کے ہاتھ میں اپنا حجاب تکتی وہ واپس نہ لے سکی، اور اپنے جوڑے کا دوپٹہ سر پر اچھے سے جمائے آئینے میں اپنے عکس کو قابل ترس نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تجھے پتا ہے وہ انطالیہ کا امیر ہے؟ عائشہ نے اس کے لیے اپنے ہی بہت خوبصورت ہار کے ساتھ کے رنگ نکال کر جب بتایا تو روشانے بل کھاتے پلٹی، آنکھوں کی تکلیف چمک بنی۔ واٹ؟ ترکیہ میں جو انطالیہ ہے؟ روشانے کی تڑپ پر عائشہ خوش دلی سے جواباً ہنسی۔ آہو نا، تو ترکش پاکستانی مکس بہت بڑے خاندان کی بہو بنے گی۔ ہم نے بھلے اس حاتب کے دمکانے پر ہاں کی ہو، پر جب یہ سب سنا تو تسلی ملی کہ تو عیش کرے گی۔ مجھے اور بالاج کو معاف کر دینا پتر، پر تجھے بیاہیں گے تو شازی کا نمبر آئے گا نا، اس کا چھوٹا بھائی بھی ہے، ادھر جا کے اپنی شازی کو نہ بھولنا۔ روشانے کا دماغ تو بس انطالیہ پر جمع تھا، کیونکہ وہاں اس کے بابا تھے۔ حاتب ہی وہ ذریعہ تھا جس سے وہ بابا کے پاس پہنچ سکتی تھی۔ اتنا سب اس نے صرف شو مارنے کو بتایا ہوگا۔ ہاں، آیا بڑا امیر، حرکتیں تو کافی ترسی اور چولوں والی ہیں۔ ویسے آپ نے اس سے شجرہ نسب کب پوچھا؟ میں جب آئی تھی تب تو آپ کی چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ روشانی جب آئی تھی تو اس کے پاس نہ کچھ سننے کو بچا تھا نہ کہنے کو۔ ابراہیم کے سنگ وہ شام منگنی کی رسم کے لیے آنے کا کہے چلا گیا تھا۔ عائشہ ہنس پڑی۔ اس نے خود ہی ہماری فکر و پریشانی کو دیکھتے بتایا، شادی وہ تیرے ساتھ وہیں جا کر کرے گا، اور تجھے پتا ہے ہمیں بھی اپنے پرائیویٹ جہاز میں تیری شادی پر لے کر جائے گا۔ اف، کتنی کرموں والی ہے تو روشانے۔ عائشہ اس عمر میں بھی یہ سب سہولیات، عیش و عشرت اور لگژری دیکھ کر الڑ مٹیار کی طرح خوش ہو رہی تھی، اور وہ پرانے زمانے کی روشانے یہ سب صرف ایک توق محسوس کر رہی تھی۔ لیکن اب بابا کے پاس جانے کی سوچ اس کی ہفکی و بے دلی پر غالب محسوس ہوئی۔ اسے کرموں والی نہیں کہتے عائشہ امی، اسے امتحانوں کا نہ ختم ہوتا سلسلہ کہتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھیں گی۔ خیر، میرے پیچھے میرے فشی ڈونا کو اگنور مت ہونے دیجیے گا، آپ خود میری جگہ سنبھال لیجیے گا پلیز۔ ابھی ایک دن تھا، پر روشانے کو جو واحد فکر تھی وہ بس اپنے فشی ڈونا کی تھی۔ بے فکر رہ میرا پتر، چل لپسٹک بھی لگانا، سونی لگے گی۔ عائشہ نے نکالا بھی اتنا شوخ رنگ تھا کہ روشانے کو اس سے الجھن ہوئی، تبھی رسان سے منع کرے لائٹ سبز پنک لپ ٹنٹ لگا لیا۔ عائشہ مسکرا کر اس کی سادگی میں بھی خوبصورتی کا صدقہ اتارے کمرے سے نکلی تو روشانے کی آنکھوں میں لہو اترا۔ بابا کا مجرم بھی وہیں ہوگا، میرا یہ سفر مجھے میری ہر ذمہ داری کو پورا کرنے میں مددگار ہو۔ میں بابا کو زندگی کی طرف آتا خود دیکھوں گی، وہ مجھے دیکھتے ہی جی اٹھیں گے، اور پھر ہم مل کر اس شخص کو زمین میں گاڑیں گے، اور اس بیچ یہ گدھا حاتب نامی آدمی بھی اپنے کیے کا صلہ پائے گا۔
شادی تو میں تم سے مر کر بھی نہیں کروں گی، اینڈ شادی کے دن تمہیں زہر نہ دیا تو نام بدل دینا۔ میں آپ کو ڈھونڈے بنا نکاح کے کسی کاغذ پر دستخط نہیں کروں گی پارس۔ جل پری پر سب سے زیادہ حق آپ کا ہے۔ روشانے نے سب کچھ طے کر لیا۔ دھیرے سے شازی نے جب اسے عقب سے بازوؤں میں بینچا، تب روشانے بھی ان تلخ خیالات سے نکلتی شازی کی آئینے میں مسکان تکے ساتھ دیتی مسکرائی۔ میری باجی بنا کسی تیاری کے بھی کوہ نور سا چمک رہی ہیں، نظر نہ لگے۔ آپ اداس نہ ہونا، میں آپ سے امی بابا کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ ہم آپ کو وہاں بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور فشی ڈونا کی تو آپ نے فکر ہی نہیں کرنی۔ جب تک شیزا بالاج زندہ ہے وہ آباد رہے گا۔ شازی نے اپنے لاڈ و پیار سے روشانے کی رہی سہی فکر بھی سمیٹ لی۔ وہ اس کے حصار میں پلٹ کر روبرو ہوئی۔ عیسیٰ کا خیال رکھنا ہاس، وہ کچھ ہاس لگا ہے مجھے، کسی چیز کی کمی نہ ہو اسے۔ روز پوچھتی رہنا، یا ریحان سے کہنا میں بھی لڑکی ہونے کے سبب وہ تم سے ہچکچا جائے۔ اور ہاں، چڑیوں اور طوطوں کو بالکل نہیں بھولنا۔ اور وہ جو پھول ہوتے ہیں نا، اگر میرے جانے کے بعد بھی آئے تو انہیں واس میں روز سجانا مت بھولنا۔ ہر ہفتے سٹاف کا صدقہ دینا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ بتاؤ، کر لو گی جل پری کے حصے کے یہ کام؟ روشانے کی میٹھی سی متفکر مسکراہٹ اور سوال پر شازی زور سے روشانے سے لپٹ گئی۔ خوشی خوشی کروں گی باجی، پورے دل سے۔ شازی اس کے جانے پر تھوڑی جذباتی ہو گئی، اور خود روشانے بھی۔ میری ننھی جان، اور ہاں، اگر اس گدھے حاتب کا چھوٹا بھائی تھوڑا مہذب اور شریف ہوا تو میں پکا اسے تمہارا بتاؤں گی، یا جل پری ایسا کرے گی اسے تمہارے پاس پارسل کر دے گی۔ اسے بھی لگانا فشی ڈونا سنبھالنے پر، کیسا؟ روشانے کی بات سنے شازی شرماتے ہی ہنسی، جس پر روشانے نے بھی ہنس کر بیچاری کے گال اور لال کر دیے۔ باجی، پر اس کی آنکھیں بھی بیڑیے جیسی ہوئیں تو مجھے ڈر لگے گا۔ شرمانا سائڈ کرے، شازی کو نئی فکر پڑی۔ روشانے ہنس کر شازی کا گال کھنچ گئی۔ یہ تو واقعی فکر والی بات ہے، چلو ہم اس کا آپریشن کروا دیں گے۔ ایسی ہونہار تجویز صرف جل پری صاحبہ ہی دے سکتی تھی۔ دونوں ہنسی تو کمرے سے باہر کھڑے بالاج اور عائشہ کا احساس ندامت ختم ہو گیا۔ اب بس ابراہیم اور حاتب کا انتظار تھا، لیکن حاتب اور ابراہیم کو راستے میں سے کسی نے بڑی رازداری سے بے ہوش کرے اٹھوا لیا تھا۔ پارس کی جل پری تک کوئی بنا پارس کی اجازت کے بھلا کیسے پہنچ جاتا؟ یہ یہاں کے نہیں ہے سر۔ ابراہیم اور حاتب دونوں کو کلوروفارم کی ہیوی ڈوز دی گئی تھی، تبھی دونوں فرش پر ایسے پڑے تھے جیسے گدھے گھوڑے سب بیچ دیے ہوں۔ نجف نے پرسوچ انداز میں دونوں کے خوبصورت کمپلیکشن سے اندازہ پہلے ہی لگا لیا تھا۔ تم نے ڈیٹیل نکلوائی ان کی؟ پارس نے ہاتھ جینز کی جیبوں میں ارساتے سنجیدگی کے سنگ استفسار کیا، جس پر نجف 2 قدم آگے آیا۔ یس سر، کل فجر کی فلائٹ سے دونوں اناطالیہ سے کراچی پہنچے تھے۔ یہ ابراہیم افندی ہے، وہاں کی بہت بڑی مین گلوئنگ پروڈکٹ کمپنی میں مینیجر ہے، اور یہ حاتم مقدام اسی کمپنی کا باس۔ جبکہ دونوں ٹریڈنگ کے نام پر سمگلنگ کے خیر کالے اور سخت دھندے میں بھی شامل ہیں۔ نجف کی معلومات 100% درست تھیں، کیونکہ وہ پارس کا آدمی تھا، اس کی طرح چوکس اور ماہر۔ کیا نام لیا تم نے؟ نہ جانے کیوں یہ نام سن کر پارس کے دل میں عجیب سی ٹیس اٹھی، تبھی دل چاہا پھر سنے۔ حاتم مقدام، اس کے خاندان کے متعلق کچھ خاص انفارمیشن نہیں ملی۔ اس کا باپ اناطالیہ کی ٹاپ امیروں اور رئیسوں میں شامل ہے، اور ان کے اپنے ترکیہ اور ملائیشیا میں بہت سارے ریزورٹس ہیں۔ نجف نے تمام معلومات دینے کے بعد حسب منشا خاموشی اختیار کی۔ پتہ نہیں کیوں اس نام کو سن کر لگا جیسے میں نے بہت بار اس کو اپنی زبان سے پکارا ہے۔ لاشعور میں کچھ دبا ہے۔ تم نے اس کی آنکھیں دیکھی تھی؟ کیسی تھی اس حاتم مقدام کی؟ پارس پلٹا تو نجف نے اپنے ذہن پر کچھ زور ڈالا۔ جیب سنہری سی تھی، مطلب بہت ریئر کلر، بیڑیے جیسی۔ نجف نے وہی حوالہ دہرایا، اور ستم یہ کہ اس حوالے نے بھی پارس کے دماغ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ خیر اسے جگاؤ۔ پارس نے اپنے منہ پر ماسک چڑھایا اور تھوڑا فاصلے پر ہوا، جبکہ نجف نے آگے بڑھ کر ایک انجیکشن حاتم کی بازو میں نصب کیا، جس نے کچھ ہی لمحوں میں کلوروفارم کے اثر کو کسی جادوئی دوا کی طرح زائل کرنا شروع کر دیا۔ حاتم کے سر میں شدید درد تھا، جس سبب وہ اپنے سر کو پکڑ تاک کر رہا۔ ذہنی درد تو اس نے بڑے جھیلے تھے، پر جسمانی درد کی یہ ذرا سی شدت بھی حاتم پر بھاری تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تو کچھ لمحے اپنے سر پر کھڑے 2 نقابی چہروں کے دھندلائے چہرے ٹھیک سے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، اور اس سے پہلے اٹھتا بے اختیار پارس نے اپنا گلو والا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ پارس نے یہ بالکل غیر ارادہ کیا، تبھی تو نجف بھی حیران تھا۔ حاتم نے ناگواری سے اس کے ہاتھ کو دیکھا، اور اپنی قوت بازو کے سنگ جب اٹھا تو نجف ششدر رہ گیا۔
वो एक जैसे कद और एक जैसी जिसामत वाले दो मुख्तलिफ लोग थे। बिल्कुल ऐसे लग रहा था दोनों एक दूसरे की फोटो कॉपी हैं, बस चेहरे बहुत अलग थे। आंखें तो पानी और आग का फर्क लिए हुए थी, जैसे एक पानी का तूफान हो और दूसरा आतिश फिशा हो। कौन तुम दोनों? मैं यहाँ कैसे आया? किसकी मौत आई है? इस रोशाने ने तो नहीं भेजा तुम दो को मुझे धमकाने। तो सुन लो, मैं तुम दो की शक्लें बिगाड़ दूंगा, फिर वजह के साथ मुंह छुपाना। वो सिर्फ शोला आंखें नहीं रखता था, वो चुबाता भी अंगारे था। ये भी लाशऊर की टीस जगाती कड़ी थी। क्यों पीछे पड़े हो उसके? मकसद बताओ। अब तो आतिफ का शक यकीन में बदला। फारिस सुल्तान की औलाद से वो यही उम्मीद कर सकता था। तुम क्या सेकंड हैंड बाप हो उसके? हातिब की बदजुबानी पर पारिस का हाथ उठा और जिस जोर से हातिब के मुंह पर पड़ा, फिजा में वहशत और सनसनी गुली। और इससे पहले हातिब झपटता, नजफ ने इसे दुगनी तवाना बाजुओं में पकड़कर दबोचा, पर वो भंखारता हुआ खुद पर हाथ उठाने वाले का हाथ तोड़ देना चाहता था। ये थप्पड़ नया नहीं था। हातिब को लगा जैसे था तो थप्पड़, पर इसमें से किसी ने दर्द और टार्चर निचोड़ लिया है। मैं उसका सब कुछ हूँ, तुम क्या हो उसके? जबरदस्ती से हासिल करके क्या करोगे? वक्ती पसंदीदगी वाली लड़की नहीं है, इश्क की मुस्तहिक है। तो फिर खुद सोचो कैसे इसे तुम्हारे हवाले करूं। पारस ने अपने हाथ को मुट्ठी बना लिया, क्योंकि इसमें ठीस जो उठ गई थी। हातिब की रगों में उबलता लहू उसके चेहरे पर छलक आया। तुम हो कौन? उसके वाली वारस? आखिर कौन? हातिब की नजर उसकी नीली आंखों पर गई तो सारा गुस्सा हैरत और तकलीफ बन गया। इसे हर नीली आंखें अपने बाई की याद दिलाती थी। मैं कौन हूँ? मैंने खुदा की राह में इसे कुर्बान किया है। वो मेरी कुल मताए जिस थी। कुछ भेद नहीं, अब खुदा मेरा होगा। मैं कौन हूँ? मैं उसको देखकर सांस लेता हूँ। तुम लेकर दिखाओ और उसके बिना मरो, तब मानूंगा कि उसके हक में मुझसे बेहतर तुम हो। मैं उसका पारस, इस जल परी की ख्वाहिश करने वाले हर फर्द को खुद परखूंगा। ये मेरा आखिरी फर्ज है। हातिब के चेहरे की तकलीफ में दफतन पथराव गुल आया। पारस के लफ्जों की बाजगश्त ने हातिब मुगदाम की आंखों में सुरहाई घोल दी। आशिक है उसका? हातिब के जहरहुन सवाल पर पारस ने फिर हाथ उठाया, पर न जाने क्यों मार न सका। मोहब्बत नहीं है तो इससे कोसों दूर रहो। बार बार वार्निंग नहीं दूंगा। हातिब ने जख्मी शेर की आंखों में झांकते धमकाया था, पर हातिब को वो धमकी न लगी, तभी इस पर हंसा। तुम्हारा जो भी पारस या हारिश नाम है, डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ। मंगनी कर रहा हूँ, रोक सकते हो तो रोक लो। और हाँ, मोहब्बत है या नहीं, मैं उसके तरसे आशिक को क्यों बताऊं? तुम जरूर आना। आशिकों की अपनी माशूकों की मंगनियों पर कहते बड़ी गंदी शक्ल बन जाती है, मुझे देखनी है। पारस इसे बहुत डील दे चुका था, पर हातिब की बकबक थी कि रुकने पर ना आ रही थी। पारस ने एक ही झटके से नजफ को परे होने का इशारा करते हातिब के दोनों हाथ एक हाथ से काबू किए और दूसरे हाथ से उसकी सख्त उभरी रगों वाली मजबूत गर्दन जकड़कर दीवार से लगाया। हातिब बहुत ताकतवर था, फिर इस आदमी की ताकत ने इसे शॉक कर दिया। हातिब हिलने लायक ना था। तुम मजाक समझ रहे हो? मैं तुम्हारी गर्दन एक झटके में मड़ोड़ सकता हूँ। अब सच बताओ, किस लिए पीछे पड़े हो? हातिब ने बहुत झटका खुद को, पर वो इस वक्त इटली के पैरासाइट की गिरफ्त में था। लीव मी, इट्स हर्टिंग। हातिब के कराहने पर पारिस ने गिरफ्त डीली की। देन टेल मी। पारस अपने मौकिफ पर डटा था, जबकि सच बताते हातिब को मौत पड़ रही थी, पर वो बेबस था। आई लाइक हर, अब जान छोड़ दो मेरी। हातिब के इस जुमले को सुनते पारस की आंखों में जहन्नम सुलग उठा। अगर ये झूठ हुआ, तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में वापस पहुंच जाएगी, भूलना मत। और अगर तुमने मेरे मुतल्लिक इसे कुछ कहा, इवन मेरा नाम तक लिया, तो तुम्हारी जो ट्रेडिंग के नाम पर स्मगलिंग वाली रग है, वो 1 मिनट में खींच दूंगा। पारस ने इसे सख्ती से धमकाया और एक ही झटके से परे धकेला। हातिब खुद को बहुत मजबूत समझता था। इस आदमी से अब इस पर भी जलन हुई कि ये इससे ज्यादा ताकतवर कैसे है। सही, जाने दो अब हमें, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। हातिब ने नागवारी के संग मास्क से झांकती नीली आंखों में शरबती आंखें गाड़ी। गेट आउट, इसे भी होश दिलाओ। पहला जुमला गुस्से से हातिब को कहे वो नज्फ को ताकीद करता वहां से गया, तो हातिब ने कुछ कदम उसके पीछे बढ़ाए। पारस, कहानी में विलन भी है? उप्स, विलन तो मैं हूँ। पारस की परी? अरे नहीं, जल परी। वो जल परी कहाँ से है? हाँ, खुद को भी कह रही थी। हाँ, फारस जैसी हट। बचपन का इश्क लगता है दोनों का। नाकाम होकर रह जाएगा, क्योंकि मैं जो आ गया। पारस, जल परी, माय फुट यार, इस सदी में किसे फुर्सत है इश्क की? पर आदमी में दम है। आह, मेरी गर्दन, चाकू जैसी उंगलियां इसकी लगता है अभी भी गड़ी हैं। हातिब जहर में गुंदे जुमले हबासत से हंस कर कहे पलटा, तो इब्राहिम को भी होश आ गई। जबकि नज्फ जिस तरह दोनों को घूर कर गया, हातिब पीछे ही उसकी गर्दन दबोचता। अगर आधा सोया जागा इब्राहिम इसे पकड़ता ना। सर, क्या पंगा ले बैठे हैं? ये दो मार डालते हमें तो।
ابراہیم کے تو ہاتھ پیر کے طوطے اڑے تھے۔ انہیں ہمارے کالے کرتوت بھی پتہ ہیں۔ خاطب نے ایک اور بم پھوڑا، چونکہ ابراہیم افندی کا بس نہ چلا وہیں بیٹھ کر اس نازل مصیبت پر کوک کر رونے لگتا۔ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے سر۔ ابراہیم نے وہیں زمین پر بیٹھتے اپنا سر پکڑ کر دہائی دی، جبکہ خاطب نے پلٹ کر جب ابراہیم کے بیٹھنے کا انداز دیکھا تو اس کی کلر آنکھیں خوبصورت بڑے ہونٹوں کا ساتھ دیے مسکرا دی۔ کیا تمہیں واش روم جانا ہے؟ خاطب کے محظوظ سوال پر وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور منہ بھی پھلایا۔ کہیں سے نہیں لگتا تم مجھ سے 5 سال بڑے ہو ابراہیم، عقل تمہاری تو دائیں ٹانگ میں پھنسی رہ گئی۔ میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا۔ فی الحال ہمارا مقصد فارس تک پہنچنا ہے، سو اس مسٹر ہارش کو بھول جاؤ۔ اس تھپڑ کا بدلہ تو لے کر رہوں گا۔ پر افندی، ایک بات بہت عجیب ہے، نہ جانے کس معاملے میں جرت آ گئی جس نے حاتب کو الجھا دیا۔ وہ کیا سر؟ آفندی نے فوراً توجہ کے سنگ استفسار کیا۔ اس نے جو مجھے تھپڑ مارا اس کا درد نہیں ہوا، تم یقین کرو گے اس بات کا؟ خاطب کی بات یقین لائق تھی ہی کہاں، اوپر سے تھپڑ کا سن کر تو ویسے ہی آفندی دہل گیا کہ ایسا کون آ گیا جس نے سر پھری چیز کو کھینچ کر لگا دی۔ آپ کے دماغ پر شاید تھپڑ کی انسلٹ کا اثر ہے، آئے میں آپ کو کچھ ٹھنڈا پلاتا ہوں۔ ابراہیم کے آگے چلنے پر خاطب نے اس کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا اور گورتا ہوا خود آگے ہوئے اس عجیب غیر تعمیر شدہ بلڈنگ کے بیسمنٹ سے باہر کی راہ لی، جبکہ ان دو کے وہاں سے جانا نجف اور پارس اپنی بیک جانب کھڑی گاڑی میں بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہ نان سیریس سا ایک بگڑا نواب لگا سر۔ اس نے جو کہا یہ ان کو پسند کرتا ہے 1% بھی سچا نہیں لگا۔ آپ یہ معاملہ ہلکا مت لیں۔ نجف نے بہت احتیاط سے اپنے شبہات بتائے، جبکہ پارس کی خاموشی کے پیچھے ہمیشہ طوفان ہوا کرتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اس کے جھوٹا ہونے کے باوجود دل جھوٹا ہونے پر یقین نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کیسے احساسات ہیں نجف؟ پارس کی الجھن کا حل بس اس کے سائیکیٹرسٹ کے پاس تھا۔ آپ کو ایک پرسکون نیند لینی چاہیے، آپ کی نیند بہت کم ہے۔ نجف کی تجویز پر وہ دل جلا سا مسکرایا۔ میں روشانے کو اس کے ساتھ مسکراتا دیکھ کر تسلی ملنے کے بعد ہی سو سکتا ہوں۔ اب تم جاؤ، اب رابطے میں رہنا۔ پارس کے فیصلے کا احترام کرے نجف فرما برداری دکھائے گاڑی سے نکل گیا، جبکہ پارس نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ اب روشانے کو خاطب کے ساتھ مسکراتا کیسے دیکھ سکے گا؟ یہ پریشانی تھی، پر ایسی چھوٹی چیزیں پارس عیسیٰ مغلانی کا دل بھاری کرنے کی اہل نہیں تھی۔ اسے ہلا سکتا تھا تو بس مرنا یا بچھڑنا۔ منگنی کی رسم خاطب اور ابراہیم کے لیٹ ہونے کے سبب شام سے ڈنر پر چلی گئی۔ ویسے تو بالاج نے ہی دونوں کو رنگز پہنانی تھی، پر خاطب نے بے تکلفی سے روشانے کا ہاتھ کھینچ کر جیسے بہکے تیوروں کے ساتھ رنگ پہنائی۔ روشانے کو اپنی اس انگلی سے نفرت ہو گئی، فوراً سے اپنا ہاتھ خاطب کے ہاتھ سے چھڑوا لیا، جبکہ خاطب نے ڈنر کے بیچ صرف روشانے کو نظروں کے گہرے اثر سے پریشان کیے رکھا۔ ڈنر کے بعد اس نے منہ کھول کر روشانے کو چائے کا حکم دیا، جس پر کہنا تو وہ چاہتی تھی کہ گلا زہر چلے گا، پر چونکہ فیملی فنکشن تھا تبھی ضبط کر گئی۔ شازی بھی پیچھے ہی باجی کی مدد کو گئی، تو خاطب بھی ہاتھ دھونے کے بہانے سے اٹھ کر واش روم جانے کے بجائے کچن داخل ہوا، اور روشانے نے جو دوپٹہ اتار کر سلیب پر رکھا اسی سے اچھے سے ہاتھ صاف کیے، جبکہ چپکے سے چائے کے لیے رکھا پانی ابلتا دیکھتی روشانے کے عقب میں جا رکا۔ پارس پھونک والی سرگوشی کی، جس سبب روشانے ڈر کر پلٹی اور اسے اپنے قریب دیکھتے بری طرح اسے سینے پر ہاتھ رکھے پرے دھکیلا۔ کیا کہا تم نے؟ روشانے نے پارس ہی سنا تھا اور یہ اسے اپنا وہم بالکل نہ لگا، جبکہ خاطب بڑی دلچسپی سے روشانے کی گالوں میں گلی عتاب کی سرخی ملاحظہ کرنے میں لگا تھا۔ یہ کہ بڑی پارسا بنی پھر رہی ہو، آج بھی زبان چلاؤ نا۔ وہ چالاک لومڑ فوری بات بدل کر روشانے کا سر گما گیا۔ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ اور منگنی سے تم میرے محرم نہیں بنے سو دوبارہ اتنے قریب آئے تو دکا نہیں تھپڑ پڑے گا۔ وہ نڈر شیرنی اب بھی گھرانے سے باز نہ آئی، کیونکہ وہ اب بھی کانوں میں پارس کی صدا محسوس کر رہی تھی اور یہ اس کا ویک پوائنٹ تھا۔ وہ بھی بن جاؤں گا، پر وہ کیا ہے نا، اپنی ماں کے بنا شادی کرنا تھوڑی بدتمیزی ہوگی، تبھی یہ سب اناتالیہ میں۔ ویسے تمہارے پاس کوئی ڈنگ کا ڈریس نہیں تھا؟ مائی بن کر آ گئی ہے جیسے میرا جنازہ ہو۔ خاطب کے شکوے پر وہ مزید غصہ ہوئی۔ آخر کس نے حق دیا تھا اسے؟ ڈھنگ کا شوہر بھی کہاں مل رہا ہے جو میں 16 سنگار کر کے تشریف لاتی؟ جنازے پر پوری تیاری کروں گی، فکر نہ کرو۔ روشانے نے واپس چائے کی طرف توجہ دی، جبکہ وہ عقب میں جڑ کر کھڑا ویسے ہی روشانے کا دماغ اس ابلتی چائے سے زیادہ دہکا چکا تھا۔
اور اب اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا جب حاتب نے اس کے مہکدار بالوں کو اس کی گردن سے ہٹانے کی کوشش میں اپنی انگلیوں کی پوریں اس کی گال سے لا جوڑیں۔ حاتب اس کے شفاف دخال اور اس لڑکی کی دیوانہ کرتی خوشبو پر دھنگ تھا۔ ایسی خوشبو اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ جاری ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کا یہ ڈاؤٹ کلیئر کر دوں، یہ جو پارس اور فارس کو ایک سمجھ رہے ہیں، خدا کے بندو، شانے کی کہ فادر کا نام فارس ہے، فارس سلطان، فے والا فارس، اور یہ ہے پارس، پے والا پارس، تو خدا کے لیے اس کو مکس مت کریں۔ میں نے 2-3 کمنٹ پڑھے ہیں کہ اس کا باپ بھی پارس ہے اور اور ہیرو بھی پارس ہے، اور خدا کے بندو تھوڑا غور سے پڑھا کرو۔ خیر، موہنی کا پارٹ آپ کی توجہ طلب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آگے بہت امپورٹنٹ پارٹ ہونے والا ہے۔ کیا پارس 2 گھنٹے کے لیے واپس جائے گا؟ کیا اس کا جانا کوئی بڑی قیامت لانے والا ہے؟ کیا لگتا ہے روشانی ڈھونڈ پائے گی پارس کو اور اپنے بابا فارس کو؟ کس پر مزیدار سے تبصرے دیا کریں تاکہ مجھے بھی مزہ آئے۔ چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیسٹ سین ڈائلاگ ضرور بتائیں۔ تو اب ہم ملتے ہیں 5 ایپیسوڈ میں، جو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں گے۔ عیسیٰ اور روشانی کی بھی ایک سین ہوگا، بہت ہی کیوٹ اور پیارا سا، ٹھیک ہے، جس میں وہ اس سے اس کی خوشی اور اس کی مرضی جاننے کی تھوڑی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے گا کہ وہ کیسے کرے گا۔ باقی ناول میں آپ کو اب تو تھوڑا بہت سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو، ویسے بھی 5 ایک ساتھ کے بعد ناول جو ہوتے ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں، لیکن موہنی کا پارٹ بہت امپورٹنٹ ہوگا اور وہی ایک سبق ہونے والا ہے آپ سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ موہنی کے کریکٹر سے اٹیچ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ تو پھر ملتے ہیں ہم اگلے ایپیسوڈ میں، ایپیسوڈ 5۔ تب تک اللہ حافظ، اور اچھے سے ریویوز دینے مت بھولیے گا، مزے مزے کے تبصرے کیا کریں، کیا آپ کو لگتا ہے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، آپ کسے ملے گی روشانے، حاتب کو ملے گی، پارس کو ملے گی، حاتب کو اس کے پیچھے بھی کوئی پلان بھی ہو سکتا ہے، وہ بہت شاطر ہے۔ تو پھر ملتے ہیں۔